رمضان ہو، تہجد کا وقت ہو اور پھر معجزے نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس مہینے میں عشق ہونا لازمی ہے، قرآن سے، نماز سے، روزے سے، تلاوت سے اور تہجد جیسی نماز سے۔ اس نماز کی برکت سے ہر دلی مرادیں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ رمضان میں تہجد کا سجدہ ہو اور بس چند آنسو ہو، دل کے خالق سے دل کی گہری باتیں ہوں، وہ جو کن کا مالک ہے، وہ بہت ہی پرسکون ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وقت تہجد سے جڑی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے، 5 نمازوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستر سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گرو گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرض نمازوں کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں رمضان المبارک کی راتیں گزاری حتیٰ کہ اس نے تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، تو جان لو کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں کیا گیا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ سحری سے پہلے تہجد پڑھا کریں، کیونکہ رمضان میں تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے والا اللہ سے اپنی ہر بات، ہر دعا منوا سکتا ہے۔ چیزیں ناممکن سے ممکن میں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے، اس وقت کی مانگی گئی دعا قبولیت کی طرف ایسے تیر کی طرح جاتی ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ تہجد فرض نمازوں کے بعد اللہ کو سب سے پیاری ہے، اور رمضان میں تہجد کا درجہ اور بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز میں ہر غم کی شفا ہے۔ تہجد تو ہے ہی اللہ کی لاڈلی عبادت، اور تہجد پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بھی بن جاتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا لاڈلا بندہ اللہ سے کوئی فریاد کرے اور وہ خالی ہاتھ لوٹ جائے؟ ابھی تو رمضان کی پیاری راتیں ہیں آپ کے نصیب میں، اور اگر بات نصیب کی ہے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ آپ مانگتے رہو اللہ سے، اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے نا، تو اس رمضان آپ کی کہانی بھی مکمل ہو جائے گی۔ پختہ یقین رکھیں اللہ پر، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ رمضان ایک خوبصورت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، یہ مبارک مہینہ اس دعا کی قبولیت لے کر آیا ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، بس اللہ کو راضی کر لو۔ وہ مہربان رب سخت روزوں کے بعد عید کی خوشی دیتا ہے۔ ممکن ہے اس رمضان آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جائے۔ تہجد کی سجدوں میں تمہارا رونا ضائع تو نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، بس اللہ پر یقین رکھو۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک ہوتا ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں اگر آپ سو کر اٹھ جاتے ہو تو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھ لیں، چاہے 11 بجے ہوں یا 1 بجے ہوں یا 2 یا 3 بجے ہوں، پڑھ سکتے ہو، لیکن سب سے افضل وقت فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، مطلب رات کے آخری تہائی حصہ ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے۔ بدبخت ہے وہ جس پر ساری رات گزر گئی، فجر بھی گزر گئی، عشاء بھی گزر گئی۔ تہجد کا رونا کیا روئے گا؟ تہجد تو وہ پڑھتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے۔ یہاں تو نماز ہی ختم ہوئی ہے، میرا اللہ تعریف کر رہا ہے، رات کو اٹھنے والوں کی سورت سجدہ میں آیت نمبر 16 میں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں،
جو راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اللہ پاک انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کا اظہاری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستر سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی اصل ترجمہ یہ ہے جفا اور جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ تو کیا خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستر سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بہت بری بات ہے۔ جب کوئی کہے کہ تو بڑا بے وفا ہے تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو اپنے بستر سے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور میری عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کی در کھولتے چلے جاتا ہے، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کی ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے ان بندوں کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں بھی دیکھ نہیں سکتی۔ میرے رب کو اپنے بندے سے بہت محبت ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری ان نافرمان بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود بھی ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں۔ اگر میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی محبت ہے تو ان کا جوڑ سلامت نہ رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمانبرداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا۔ بس اے میرے بندے، تو جتنے گناہ کر، منہ کالا کر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس تو رو کے دیکھ، مانگ کر تو دیکھ، تڑپ کر تو دیکھ، بندگی کر، سجدہ کر، آنسو بہا، بس ایک بار اے میرے بندے مجھے پکار تو صحیح، میں نے سب گناہ معاف کر دینے ہیں۔ تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، اس میں آپ کی مرضی جتنا پڑھیں، 2 رکعت، 4 یا 6 جتنی آپ سے ہو سکے پڑھ سکتے ہو۔ اس کی کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور آپ چاہیں تو 2 کر کے پڑھیں یا 4۔ بس آپ اپنے دل میں نیت کر لیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں، اور اس میں آپ کو کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہو۔ بہتر افضل یہی ہے کہ اگر لمبی صورتیں آتی ہیں تو وہ پڑھ لیں، اگر نہیں بھی آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہو۔ بس کوشش کریں یہ نماز آرام اور سکون کے ساتھ تنہائی میں ادا کریں، جہاں آپ اور آپ کے رب کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آتا ہے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اپنے پڑھنے والوں کو سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے، اسی لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ ابھی صرف 12 رمضان باقی ہیں، ان میں تہجد کی نماز کو مس نہ کریں۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پرلہ مقدر پر بھاری ہے۔